بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت 9 اور 10۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ سورۃ طٰہٰ کے آغاز میں یہ بات سامنے تھی کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس سے بھی جو رہنمائی ہمیں ملی ہے یا اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے سامنے رکھی گئی تھی کہ تحریکیں جس انداز سے چلتی ہیں اور جو لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں تو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے بھی۔ اور اسی قصے کے بین السطور بہت سی باتیں ہیں جو مشرکین مکہ کو بھی بتائی گئی ہیں، اور ان کے سامنے یہ واقعہ رکھ کے گویا کہیے کہ ان کے اندر جو خرابیاں تھیں اور جو ان کے معاملات تھے اس کو اس کے ساتھ مماثلت دے کے بتایا گیا ہے کہ گمراہی بھی ایک ہی طرح کی ہے اور اس کے مقابلے میں اصلاح کا طریقہ بھی وہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے آغاز کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا اس مقام سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے اور مصر کی طرف جا رہے تھے۔ اس سے پہلے اس سورہ اعراف میں اس کا ذکر تفصیل سے آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور آگے بھی آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ہمیں ان کے بارے میں بتایا ہے، اور اس اعتبار سے بھی یہ کہ بنی اسرائیل کا معاملہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہے۔ تو بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جسے ایک طرف تو ہدایات بھی دی جا رہی تھی، اسے ہدایت کی طرف بلایا بھی جا رہا تھا اور دعوت دی جا رہی تھی ہدایت کی طرف۔ دوسری طرف یہ بات بھی تھی کہ اہل ایمان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے ذریعے سے کہ بنی اسرائیل جس منصب پر فائز کیے گئے تھے، آج تم اس منصب پر فائز ہو، تو تمہیں یہ بات اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ بنی اسرائیل کن برائیوں اور کن خرابیوں کے باعث جو ہے اس منصب سے معزول کیے گئے، لہذا ان سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اس اعتبار سے تفصیل سے اس کا ذکر ہمیں مختلف مقامات پر ملتا ہے۔ یہاں پر جو بات سامنے آ رہی ہے وہ درمیان کا حصہ ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے ہیں۔ مدین جانے کی جو ضرورت پیش آئی تھی اس کا بھی ذکر سورہ اعراف میں آ گیا ہے کہ ان سے نادانستگی میں ایک قتل ہو گیا ہے، اور انہوں نے مصری قوم و قبطی قوم کے ایک فرد کو، یعنی جو کہ بنی اسرائیل کی ایک فرد سے لڑ رہا تھا، اور اسے صرف ایک گھسا مارا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ لیکن بہرحال یہ موت واقع ہو جانا قتل ہے اور قتل کا الزام ان پر لگ گیا ہے، اور اس اعتبار سے گیا کہیے کہ ان کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اب انہیں اس جرم کی پاداش میں پکڑ لیا جائے گا۔ وہ کہ انہوں نے اس بات پر اللہ رب العالمین سے معافی مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کی کو قبول بھی کیا ہے، اس کا ذکر بھی اس کے ساتھ ہی ساتھ سامنے آ گیا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی بال ارادہ قتل نہیں تھا، بلکہ یہ گویا کہ یہ کہ نادانستگی میں اسے قتل خطا بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت اس قوم کا جو معاملہ ہے اس اعتبار سے وہ قوانین اس پر نافذ نہیں ہو رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کے درمیان ہوتے ہیں یا کسی معاہد قوم کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو ایک الگ ذکر ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات ہے کہ وہ پھر اس سے بچتے ہوئے ان لوگوں سے مدین کی طرف چلے گئے تھے، اور وہاں اللہ رب العالمین نے گویا انہیں ایک مزید تربیتی مرحلے سے گزارا ہے، اور 10 سال انہوں نے وہاں پر گزارے ہیں، اور 10 سال کے بعد اب واپس وہاں سے ہوئے ہیں، وہیں ان کی شادی ہوئی ہے، یہ ذکر بھی گزر چکا ہے اور آگے آئے گا۔ اور پھر اس مقام وہاں سے جب وہ اپنی اہلیہ اور اپنے بال بچوں کو لے کے وہاں سے چلے ہیں تو راستے میں مصر جا رہے ہیں، تاکہ اپنے مصر یعنی ان کا سارے خاندان جو ہے مصر کے اندر ہی ہے کہ آ کر ان لوگوں سے ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ تو راستے میں یہ صورتحال ان کے سامنے آئی ہے، جس طرح کے انداز اس سے محسوس ہوتا ہے گویا سردی کا زمانہ ہے، اور یہ گویا کہ یہ کہ تنہا ہے۔ مختلف روایات میں باتیں آتی ہیں، اس لیے بھی کہا گیا کہ یہ قافلے کے ساتھ چلے تھے لیکن بچھڑ گئے تھے،
اور اب یہ تنہا تھے، لہٰذا انہوں نے کہا اپنے بچوں سے کہ آپ یہاں ٹھہریں اور میں جا کر دیکھتا ہوں یہ آگ نظر آئی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ گویا وہاں پر جانے کی صورت بنی ہے ان کی، اور یہ جو کہی کہ اس آگ پر مجھے کوئی رہنمائی مل جائے، یعنی راستے کا کوئی نشان مل جائے، تو اس اعتبار سے گویا کہ یہ بات ساری سامنے آتی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو پھر بتایا فلما اتاها نودی یا موسیٰ، وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی تیرا، فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب وہاں پہنچا تو پکارا گیا انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے تو وادی مقدس طویٰ میں ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ یہ اس مقام پر جو بات سامنے آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہاں اپنی طرف بلایا، اور اس مقام پر انہیں گویا کہیے کہ نبوت کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ گفتگو ہے جو اس مقام پر ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس میں رہنمائی کی متعدد چیزیں موجود ہیں۔ یہاں پہلی بات یہ سامنے آ جاتی ہے جب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ہی رب ہوں تمہارا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہے کہ فاخلع علیک، اپنی جوتیاں اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے۔ اب اس مقام پر یہ جو جوتے اتار دینے کا معاملہ ہے تو اس پر بھی ایک گفتگو ہے، اور اس حوالے سے بھی ہے کہ جب اللہ کی جناب میں حاضر ہیں تو اب اس حاضری کے اندر اس مقام پر یہ جو حکم ملا ہے تو اس حکم کی حیثیت کیا ہے، اور اس کے بعد جب بھی لوگ یعنی نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کے کیا احکامات جو ہیں مرتب اس کے نتیجے میں ہوں گے۔ تو اسی مقام پر تمام مفسرین نے تقریباً اس بحث کو بھی سامنے رکھا ہے کہ آیا جوتے پہن کر کیا کام کیا جا سکتا ہے، کیا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ بات کہ جوتے جو ہیں، جوتے پہن کر عام طور پر تصور یہ ہوتا ہے کہ جوتے پہن کر آدمی جب چلتا ہے راستوں میں تو راستے میں جوتے میں جو ہے مختلف جو گندگی راستے میں ہوتی ہے وہ جوتے میں لگتی ہے، اور اس سے جوتا جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے متعدد روایات اس میں سامنے آتی ہیں کہ جس میں آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ جوتے کے تلے میں، یعنی جوتے کے باہر کی طرف کی بات ہے، یہ جوتے کے تلے میں جب چلتے ہوئے کوئی گندگی لگ جاتی ہے نیچے، تو پھر اس گندگی کی پاکی کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو مٹی جو ہے یعنی جب وہ چلتے ہوئے وہی مٹی اس کو پاک بھی کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، مسند احمد دارمی میں اس کو، ابو داؤد میں نقل کیا گیا اس حدیث کو، جس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی مسجد میں آئے، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو جوتے پلٹ کر دیکھ لے، اگر کوئی گندگی لگی ہو تو زمین سے رگڑ کر صاف کر دے اور انہی جوتوں کو پہنے ہوئے نماز پڑھ لے۔ یہ بات اس میں سامنے آتی ہے ہمارے، اس میں یہ بات ہی پتہ چل رہی ہے پاکی کیسے، اور جوتوں کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے۔ پھر دوسری روایت جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے جوتے نے، یعنی کسی نے اپنے جوتے پہنے ہوئے گندگی کو پامال کیا، گندگی پہ پیر اس کے پڑے ہیں، گندگی اس کے پر لگی ہے، تو مٹی اس کو پاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور پھر اسی کے اندر مزید اور بھی چیزیں اور ارشادات بھی سامنے آتے ہیں۔ اس بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام اوزاعی اور دیگر اور یہ فقہاء ہیں جنہوں نے یہ بات اس کے قائل ہیں، اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جوتا ہر حال میں مٹی سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی یہ بات جو ہے طے شدہ ہے جو کہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس سے چونکہ واقف نہیں ہوتے ہیں لہذا ان کے ذہن میں متعدد سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ احناف کے اندر، یعنی حنفی فقہ کی بات بھی اس میں آ گئی سامنے آپ کے، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس معاملے میں وہ کہیے کہ یکسو ہیں کہ اس جوتا جو ہے وہ پاک مٹی پہ چلنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے، لیکن ان کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، اور کلام یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ادب کے طور پر جوتا اتارنے کی بات ہے، لیکن ان سے منسوب یہی بات ہے کہ قول متعدد اقوال ان کے حوالے سے آئے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاک ہونا یا تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ بہرحال ایک فقیہ کی رائے ہے جو اس اعتبار سے سامنے آتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں احادیث موجود ہیں۔ پھر اسی میں یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، یعنی کس اعتبار سے جوتے پہن کے نماز پڑھنے کی بات ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مسجد نبوی میں کوئی فرش نہیں ہے، جیسے آج تو ہم دیکھتے ہیں نا بہت فرش ہیں، اور فرش صرف فرش ہی نہیں ہے بلکہ قالین بچھے ہوئے ہیں، تو
ظاہر سی بات ہے کہ ان قالینوں پر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، یعنی تصور ہی نہیں ہے۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس وقت کنکریاں بچھی ہوئی ہیں، یہاں کنکریاں بچھی ہوئی ہیں اور ان کنکریوں پر جو ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ یہ شاید کچھ لوگوں کو اس بات معلوم ہو، جو پرانے لوگ ہیں، یعنی پرانے سے مراد یہ نہیں کہ آج بھی جو لوگ موجود ہیں، کہ یعنی آج سے 40-45 سال پہلے، یعنی 70 کی دہائی، بلکہ 50 سال کہہ لیجیے، 70 کی دہائی میں جو ہے حرم کا جو مطاف کا علاقہ ہے، اس کے اندر فرش نہیں تھا اس طرح سے جیسے اب فرش موجود ہے اور اس طرح کا فرش ہے، بلکہ کنکریاں ہی تھیں اور لوگ ان پر چلتے ہوئے، بہرحال یہ مشکل انہیں پیش آتی تھی، اگر وہ ننگے پیر چلے تو جوتے پہن کے چلنے کی بات تھی۔ تو غرض یہ کہ اس میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایسے حالات کے اندر اس میں جوتا پہن کر نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے، یعنی مراد کیا ہے؟ جوتا پہن کر نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آج جو مساجد میں انتظام ہے اس میں کوئی تصور نہیں کہ آدمی جوتا لے کے جائے، البتہ وہ کھلے میدان میں نماز پڑھ رہا ہے، گھاس کے میدان میں گھاس پہ نماز پڑھ رہا ہے، یا جیسے کہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہوتی ہے، میدان میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس موقع پر اس بات کا مطالبہ کرنا کہ جوتا اتارا جائے، تو گویا اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایسا یہ جو کہیے کہ شریعت کا تقاضا یہ بہرحال نہیں ہے کہ یہ کام کیا جائے، بلکہ اگر کوئی جوتا پہن کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بالکل ہوتی ہے، اور اسی اعتبار سے ہوتی ہے کہ یہ حدیث جو اس کے بارے میں ہے یہ مسلم اور بخاری دونوں نے روایت کی ہے، یعنی اس حوالے سے کہ جوتا پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے، یعنی اس بات کی گنجائش اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو یہ بات جو اس میں اختلاف کرتے ہیں بہت سے لوگ، تو اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر دیکھتے نہیں، یہ چیزیں ہیں نہیں، موجود نہیں ہوتی، لہٰذا ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ جوتا پہن کے جو ہے نماز جنازہ کے اندر بھی کہ یہ جو ہے جوتا اتارنا چاہیے، حالانکہ جوتا زیادہ محفوظ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آدمی جب اس زمین پر کھڑا ہوتا ہے جوتا اتار کے الگ کر کے۔ تو اس میں ضمناً یہ بات جو ہے اس پر مفسرین نے اس مقام پر کہ اس سے لی جاتی ہے بات، وہ بات جو لی جاتی ہے اس سے لی جاتی ہے کہ جو جوتے اتارنے کا حکم ہے، تو اب یہاں کیوں تو حکم آیا ہے یہ بات بھی چلی ہے کہ یہ حکم کیوں ہے، تو بعض نے تو کہا کہ یہ چونکہ اس مقام پر اس وادی مقدس کی بات اس حوالے سے ہو رہی ہے، تو یہ اس تعظیم کے اندر کہ اب براہ راست اللہ رب العالمین ان سے مخاطب ہیں، تو احترام کے اندر یہ کام کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ روایت بھی موجود ہے کہ وہ جوتے جو تھے مردار کی اس سے بنے ہوئے تھے، یعنی کھال سے بنے ہوئے تھے، تو مفتی شفیع صاحب نے اس کو اپنے اس میں نقل کیا ہے، یعنی معارف القرآن کے اندر دونوں باتیں نقل کی ہیں، یعنی تعظیم کی بات بھی اور یہ بھی کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس کھال کے بنے ہوئے تھے اس لیے اتارنے کا حکم دیا ہے۔ غرض یہ کہ یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل شارع ہیں ہمارے لیے جو شارع ہیں کہ قرآن کی تشریح ان کے ذریعے سے ہوگی، یعنی وہ جو تشریح بتائیں گے وہ تشریح جو ہے ہمارے لیے متعین ہے اور اسی پر ہم عمل کرنے کے پابند ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ تو اس اعتبار سے وہاں سے یہ بات ہمیں مل جاتی ہے کہ ہاں اس کا تعلق نماز کی اس کیفیت سے نہیں ہے، اور بعض حالات کے اندر اگر انسان اس طرح ہے تو ایسے بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ بات اس میں واضح ہو گئی ہے۔ آگے فرمایا کہ انا اخترتک فاستمع لما یوحی، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ ابھی جو چننے کی بات ہے یہ بات بھی پہلے بھی سامنے آئی ہے اور یہ اصول کے طور پر سامنے ہے کہ انبیاء جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہوتے ہیں، یعنی انبیاء جو ہے اپنی محنت سے نہیں بنتے، یعنی کوئی آدمی جو ہے اپنی ریاضت سے اور اپنی محنت سے اور اپنی کوشش سے اور اپنے علم کے ذریعے جو ہے وہ کہیے کہ نبی بن سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی اللہ رب العالمین نبی یا رسول جو ہے وہ اللہ کا انتخاب ہے، جسے وہ چاہتا ہے بناتا ہے، لہذا اسی کے اندر یہ بات بھی آئے گی کہ پھر اس کی نگرانی اور اس کی تیاری اور اس کی تعلیم اور تربیت سب کا انتظام خود اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اب یہاں پر یہ باتیں اس حوالے سے بھی زیادہ اہم ہے کہ یہاں بھی منصب نبوت پر فائز کرتے ہوئے کیا بنیادی باتیں جو بتائی جا رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ہدایات دی جا رہی ہیں، تو اس میں یہ بات ان کے سامنے رکھ دی کہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں ہے، یعنی بات واضح کی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر دین کا جتنا شعور ہو، جو چیزیں موجود ہوں، اس لیے کہ بہرحال وہاں پر تھے اور یہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ زمانے میں مصر کے اندر آئے ہیں، سورہ یوسف میں ہم اسے پڑھ چکے ہیں، تو لہٰذا ان کے پاس اسلام کا جتنا تصور جو کچھ ہے، تو اللہ رب العالمین یہاں اس کے بعد واضح طور پر ان کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تمہیں کیا کرنا ہے، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے
اس وقت کہہ رہے ہیں جب انہیں آغاز کیا جا رہا ہے، یعنی نبوت کے منصب پہ فائز ہو رہے ہیں، وہ کہیے اب ان کے کام کا آغاز ہو رہا ہے، اب انہیں ہدایات مل رہی ہیں۔ تو پہلی ہدایت جو اس مقام پر سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اب یہ دو چیزیں ایک ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، یعنی بندگی کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو بندگی یعنی عبادت کی، فاعبدنی میری عبادت کرو یہ بات کہی ہے، اور پھر اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، یہ دو باتیں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں۔ تو نماز تو خود عبادت ہے، نماز تو عبادت کے اندر داخل ہے، لیکن اللہ نے نماز کو الگ بیان کیا ہے اور عبادت کو الگ بیان کیا ہے۔ بعض مقامات اس طرح سے ہمارے سامنے آتے ہیں جو بہرحال اس بات کو واضح کر رہے ہوتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ نماز سے اضافی چیز ہے، نماز بھی اس میں داخل ہے، نماز بھی جب کبھی صرف عبادت کی بات آئے تو نماز داخل ہوگی، لیکن جب اس کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو یہ بات کہیں گے ہم کہ نماز کی اہمیت کی بنیاد پر عبادت سے الگ کر کے اسے جو ہے اللہ نے بیان کیا، عبادت کرو اور نماز قائم کرو، تو نماز بھی اس سے الگ تو کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کی اہمیت کی وجہ سے اسے الگ کا ایک بات یہ کہہ دیں گے، یا یہ بات واضح ہو رہی ہے اس مقام پر کہ صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے بلکہ اس کے سوا بھی عبادت ہے۔ تو وہ ساری عبادات کیا ہیں؟ تو غرض یہ کہ عبادت کا جو مفہوم ہم نے اس میں یعنی پڑھتے ہوئے سامنے رکھا ہے، مختلف مقامات پر اس کی تشریح آپ کے سامنے آئی ہے، یعنی اللہ کی بندگی اور غلامی، یعنی مستقل بنیادوں پر جب انسان اللہ کا بندہ ہے، اس کا عبد ہے، غلام ہے، تو یہ غلامی ہمہ وقتی اور ہمہ جہتی ہے۔ ہمہ وقتی یعنی کل وقتی ہے، کسی بھی وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن فلاں وقت پر میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، بلکہ ابھی کہتے ہیں کہ ہم ہمہ وقتی ہر وقت جو ہے کل وقتی اللہ کے بندے ہیں، کسی اور کے بندے نہیں ہیں بلکہ بندے ہیں، غلام ہیں، اور اللہ رب العالمین کے بندے اس کے غلام ہیں۔ اور یہ کام کیا ہے؟ مستقل ہے، ہمہ وقتی ہے، کل وقتی یہ بات ہے یہ۔ اور پھر ہمہ جہتی، ہمہ جہتی سے مراد کیا ہے؟ ہر سمت میں، ہر حوالے سے یہ بھائی اس حوالے سے تو مانیں گے، اس حوالے سے نہیں مانیں گے، یعنی اس حوالے میں تو ہم آپ کی ہدایت کے پابند ہیں لیکن اس حوالے سے ہم آپ کی ہدایت کے پابند نہیں ہیں، یا ہم اپنی مرضی کریں گے یا کسی اور کی مرضی کریں گے۔ تو یہ بات بھی ہے کہ ہم، یعنی بہت آسان سی بات ہے، یہ مشکل بات نہیں ہے، لیکن اسی کے اندر غلط فہمی انسانوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض معاملات میں تو اللہ کی بات ماننے کے پابند ہیں اور بعض معاملات میں ہم آزاد ہیں، کہ ہمیں اللہ نے آزادی دے رکھی ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کسی کے پاس بھی اس کی دلیل نہیں ہے کہ اس معاملے میں اللہ نے ہمیں آزادی دے رکھی ہے اور اس معاملے میں ہمیں اللہ نے پابند کر رکھا ہے، بلکہ دلیل تو اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر معاملے میں ہدایات دی ہیں۔ اب یہ ہدایت کس لیے؟ عمل کرنے کے لیے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے ذاتی معاملات جسے ہم کہتے ہیں یعنی انفرادی زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یا خانگی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا ہم گویا کہیے ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا ہم گویا کہیے کہ معاشرتی زندگی کے اور دیگر تعلقات کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق، پڑوسیوں کی بات، دیگر لوگوں کے ساتھ معاملات، تجارت کے اصول، صلح اور جنگ کے قوانین، یہ سارے تو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایت اس معاملے میں موجود ہے کہ تمہیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ سورہ انفال پڑھ کر آئے، ہم سورہ توبہ پڑھ کر آئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ معاہدات کی منسوخی کی بات کرتے ہیں، معاہدات کرنے کی بات کرتے ہیں، اور دیگر احکامات سامنے آتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے سامنے وہ قوانین جنہیں ہم اپنی زبان میں فوجداری قوانین کہتے ہیں، جن کے اوپر جو ہے عدالت کے ذریعے سے جرم ثابت ہو جائے تو سزا دی جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں یہ تمام دیوانی، فوجداری، ہر قسم کے معاملات پر اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کی اور ہمارے سامنے رکھ دی ہے اس کتاب کے ذریعے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کی تشریح کی ہے بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں انہی قوانین پر عمل درآمد ہوتا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مستقل بنیادوں پر ہمارے لیے بھی لازم ہے۔ تو فعبدنی کا مطلب یہی ہو گیا کہ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اختیار کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کام کے لیے سب سے زیادہ معاون اور سب سے زیادہ مددگار اور سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز کیا ہے؟ نماز ہے، جس کے ذریعے سے انسان کو ہمہ وقت یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ وہ آزاد اور خود مختار نہیں ہے بلکہ وہ بندہ ہے، اور اپنی بندگی کے لیے بار بار اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کے ساتھ سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے آگے ماتھا ٹیک دیتا ہے، یعنی سارے کام بار بار انسان کرتا ہے۔ تو یہ بار بار کی کا جو بلاوا ہے یہ اس لیے کہ دنیا کے جو دھوکہ دینے والے مظاہر ہیں وہ اسے اس حقیقت سے بے نیاز نہ کر دیں کہ ہاں وہ جو ہے کسی کا بندہ اور غلام ہے اور آزاد اور خود مختار نہیں ہے، اور اس فکر کو تازہ رکھنے اور اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھنے کا سب سے زیادہ کہیے کہ یہ جسے کہیں کہ مناسب
اور بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز ہے، جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رکھ دیا ہے، اور دن میں 5 وقت لازماً ہمیں اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، اور اس سے اضافی بھی انسان حاضر ہو تو اسے پسند کیا، یعنی نوافل کی صورت میں آدمی یہ پھر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دونوں چیزیں الگ الگ رکھی ہیں۔ پھر تیسری بات اس میں ہمارے سامنے یہ آ جاتی ہے کہ اس مقام پر اللہ رب العالمین نماز کا جو مقصد بیان کر رہے ہیں، یعنی نماز کی بات اس طرح نہیں کہ نماز قائم کرو، بعض مقامات پر ایسی بات آتی ہے اقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، یعنی نماز کا ایک مقصد بھی اس مقام پر ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ یہ نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کا یا اللہ کی یاد کا یا اللہ کو یاد رکھنے کا ہر اعتبار سے۔ ایک تو یہی کہ ذکر تو یاد کرنا ہے، تو جب آدمی نماز یعنی ذکر کی سب سے اعلیٰ سب سے عمدہ شکل جو ہے مکمل شکل وہ نماز ہے، جتنے بھی اذکار ہو سکتے ہیں تو نماز جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی ایک کہیے کہ متعین بات ہے، اور اس پر اتفاق ہے علماء کا کہ یہ جو ہے نماز سب سے زیادہ یعنی ذکر کے حوالے سے ایک ایسی شکل ہے کہ جس کے اندر ہر کیفیت جو اس کے اندر ذکر کی شامل ہو جاتی ہے، سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ شکل جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اس طرح سے بھی کہا کہ اللہ کو یاد کرنے کا یہ، اور پھر یہ اس حوالے سے بھی کہ اللہ کی یاد قائم کرنا۔ اللہ کی یاد سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سامنے رہے کہ اللہ کی یاد سے مراد ہی یہی ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے بنیادی طور پر، ورنہ اللہ تو ہے، ظاہر سی بات ہے کسی آپ کہیے کہ غافل آدمی سے بھی کبھی کوئی بات ہو جائے تو دیکھیے آپ کے سامنے کیا ہے، کبھی اللہ کے قسم کھا لے گا، کبھی اللہ کا نام بھی لے لے گا، کبھی اللہ سے ڈرانے کی بات بھی کرے گا، مگر یہ بات یاد نہیں رہے گی کہ میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں، اللہ میرا معبود ہے اور میرا آقا ہے، مجھے اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ نماز اس یاد کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کو مضبوطی کے ساتھ قائم کرنے اور اس کے ساتھ وابستہ رکھنے کا ذریعہ۔ تو یہ یاد کا معاملہ ہے کہ انسان کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو وہ بھولنے نہیں پاتا ہے، یہ ہے بنیادی بات اقیم الصلاۃ لذکری کی۔ لیکن آج جو ہماری نمازیں ہیں اس کی صورت ہمارے سامنے ہے کہ آج ہماری نمازیں گویا کہیے کہ اس طرح کی نمازیں نہیں ہیں۔ بعض اوقات تو صورتحال یہ سامنے آتی ہے کہ نماز کے دوران بھی اللہ کی یاد کم ہوتی ہے، یعنی انسان بھٹک جاتا ہے، اس کا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے، مختلف خیالات اس کے دماغ میں آتے رہتے ہیں، اور بہرحال یہ سب چیزیں جھٹک کے جو کچھ کر کے کوشش کر کے وہ کچھ کرتا بھی ہے۔ تو اس کی بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی یاد سے معمور نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد نمازوں کا اثر ان کی زندگی میں قائم رہتا ہے کہ وہ انہیں عام اس کے درمیانی جو حصہ ہے اس میں بھی یہ بات یاد رہتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں اور وہ اس کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، جیسے کہ حالت نماز میں نہیں کرتے۔ تو ایسے اس وقفوں کے دوران میں بھی یہ بات یاد رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور ہم اس کے بندے اور غلام ہیں، لہذا ہمیں اس کی مرضی کے خلاف نہیں جانا ہے۔ تو اس وقفوں کے دوران میں بھی اس بات کو یاد رکھنا، تو یہ اقیم الصلاۃ لذکری اللہ نے فرمایا۔ آگے فرمایا ان الصلاۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، فرمایا میں اس قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے، کل نفس بما تسعی۔ تو یہ بات جو اللہ رب العالمین اس میں اب دوسری بات نماز کے بعد یعنی عبادت کی بات کی، اللہ کی بندگی نماز کی بات کی، اس کے بعد دوسرا جو بڑا ہمارے سامنے عقیدہ آتا ہے، پہلے تو وہی آ گیا اللہ کی بات، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ بات کہہ دی تھی کہ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، توحید کی بات آ گئی تھی۔ اب اس کے بعد عبادت کے درمیان میں لا کے بات کی، اور پھر دوسرا عقیدہ سامنے آ گیا جسے عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بڑی بنیادی بات ہے جو انبیاء کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بندوں تک منتقل کرتے ہیں۔ توحید کی بات، پیغام جو ہوتا ہے پہلا پیغام توحید کا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ چلتا ہوا آخرت کے بارے میں احساس دلانا، آخرت کے بارے میں متوجہ کرنا، آخرت کی یاد بھی ان کے دلوں میں قائم کرنا اور انہیں اس بات کے لیے تیار کرنا، یعنی انہیں آمادہ کرنا کہ وہ آخرت کے حوالے سے اپنی صحیح اور عمل کا تعین کریں۔
تو اس میں اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ آخرت کی گھڑی جو ہے، قیامت کی گھڑی، ان الساعہ سے مراد کیا ہے؟ قیامت ہی ہے، کہ قیامت کی گھڑی آتی ہے، یہ ضرور لازماً آنے والی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا بات، دوسری بات کیا بتائی ہے؟ اکاد اخفیہا، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی معاملہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی خبر اپنے انبیاء کو بھی نہیں دی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے۔ اب انہیں گویا کہیے کہ نبوت کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے، اب اللہ کی طرف سے انہیں جو کچھ دیا جا رہا ہے، جو باتیں آگے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، دونوں کے درمیان جو چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں اللہ نے کیا بتا رہے ہیں؟ پہلی بات یہ بتا دی کہ اس کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مخفی رکھنا چاہتے ہیں، اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہے۔ اور اسی میں یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے واضح ہو کر، اور بھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جب بات کی، یعنی جسے حدیث جبرائیل کے نام سے یا حدیث احسان کے نام سے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آئے اور آ کر آپ کے پاس بیٹھے، اور آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے سوالات کیے جائیں اور آپ جوابات دیں اور دوسرے لوگ اسے سنیں تاکہ وہ علم حاصل کریں، ورنہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی وہ بات معلوم ہے جو آپ سے پوچھ رہے تھے، اور وہ کہیے کہ یہ بات بھی آپ جو انہیں جواب دے رہے تھے تو وہ ان کے لیے نہیں تھے بلکہ لوگوں کے لیے تھے۔ تو گویا تعلیم کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، سوال و جواب کے ذریعے سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے، سوال کوئی کرتا ہے اور گویا کہ یہ جواب سب لوگ سنتے ہیں اور اس سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اسی میں جب انہوں نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ سب چیزیں، احسان کیا ہے، سب پوچھا، اس کے بعد پوچھا قیامت کب آئے گی، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا علم پوچھنے والے سے زیادہ نہیں ہے اس معاملے میں، یعنی جیسے آپ کو نہیں معلوم ہے قیامت کب آئے گی، ایسے مجھے بھی نہیں معلوم ہے قیامت کب آئے گی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس میں یہ بات بتائی۔ اور جب کبھی کسی نے آپ سے یہ بات پوچھی، صحابہ میں سے بھی کسی نے پوچھی، کسی اور فرد نے پوچھی کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے یہی بات بتائی کہ وہ تو اپنے وقت پر آئے گی، یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ یعنی قیامت کے لیے تیار رہنا، تیاری کرنا، یہ ہے بندہ مومن کی ذمہ داری کہ وہ یہ کام کرتا رہے۔ باقی جو لوگ مشرکین جب قیامت کی بات سنتے تو مطالبہ کرتے تھے کب آئے گی وہ، اور آ کیوں نہیں جاتی اور لے آئیں آپ اس کو، تو ان کا معاملہ تو بہرحال اس طرح کا تھا کہ انہیں بس یہ بات بتا دی گئی کہ یہ اللہ کے ذمے، اللہ ہی جب چاہے گا لائے گا، چاہے عذاب لائے، چاہے قیامت لائے، چاہے تمہاری موت لائے، جو کچھ بھی لائے وہ معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں ایک اصولی بات کے طور پر یہ بات ہمیں بتا دی گئی کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کا وقت جو ہے مخفی رکھا ہے، اور یہ علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے، یا مقصد ہی بیان کیا۔ اب یہ دیکھیے یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ ایک بات بتاتا ہے اور بات بتانے کے بعد اس کا مقصد بھی بتا دیتا ہے ساتھ، ورنہ اللہ تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو ہستی ہے، اس کا جو مقام ہے، اس نے کہہ دیا کافی ہے، بس ختم ہو گئی بات، لیکن وہ ساتھ ساتھ ہمیں بتاتا ہے، وضاحت بھی کر رہا ہوتا ہے تاکہ ہمیں اس پر جو ہے وہ کہیے کہ اطمینان بھی حاصل ہو اور ہم اس کا فائدہ بھی اٹھائیں، ورنہ اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو اس میں کیا کہا، لتجزا، یعنی یہ قیامت کے آنے کا معاملہ بھی، اس کا وقت بھی مخفی رکھا، اس کی بھی حکمت اس میں آتی ہے سامنے کہ لتجزا کل نفس بما تسعى، تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین نے اس یعنی آخرت کے مقصد پر جو ہے روشنی ڈالی، اور یہ بات بتا دی کہ اس کا یہ جو رکھی گئی آخرت کس لیے، کہ دنیا میں انسان جو سعی کرتا ہے اس کا بدلہ اسے آخرت میں دیا جائے، اور اس کے وقت کو بھی اسی لیے مخفی رکھا گیا ہے کہ آزمائش کا مدعا پورا ہو، پتہ نہیں ہے کب آ جائے گی، پتہ نہیں ہے کب آ جائے گی۔ اور اس اعتبار سے گویا کہیے کہ انسان کے لیے عمل کا ایک موقع اور ایک مہمیز اور ایک احساس پتہ نہیں کب آ جائے، لہذا کسی بھی وقت اپنے آپ کو غافل نہ رکھے اس معاملے میں۔ اگر یہ بات پتہ ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی یعنی موت کا وقت بھی اسی کے ساتھ ہی متعین کر لیجیے، اگر کہیں کہ موت کا وقت بھی کسی کو نہیں پتہ کب آنے والا ہے، اور ایسے قیامت کا بھی، اور اسی لیے کہا بھی ہے کہ ایک آدمی کی قیامت تو اسی وقت واقع ہو جاتی ہے جب اس کی موت آ جاتی ہے، تو اس کے لیے تو گویا قیامت آگے ختم، اس کا معاملہ ہو گیا، اب اس کا عمل سوائے اس کے جو صدقہ جاریہ یا عذاب جاریہ کی کیفیات ہیں، باقی تو اس کا اپنا ذاتی عمل ختم ہو گیا اب اس پر، اب تو اس کے پر وہ تمام احکامات مرتب ہو رہے ہیں، اس کے نتائج سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں موت کے ساتھ ہی، جیسا کہ انسان کا عمل ہوتا ہے، اچھے عمل کے اچھے نتائج سامنے آنے لگتے ہیں، برے عمل کے برے نتائج سامنے آنے لگتے ہیں، تو اس طرح سے یہ معاملہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا وقت بھی ہمارے سامنے نہیں رکھا ہے۔ آپ دیکھیے اس کے اندر جو پہلو ہیں، اب اگر کسی کو یہ بات پتہ ہو کہ
فلاں وقت جو ہے اس کے بعد اس وقت کو یہ انسان کی موت واقع ہو جائے گی، یعنی ہماری ایکسپائری ڈیٹ ہمارے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہے یا کہیں اور ہمارے پر لکھ دی گئی ہے بھائی یہ اس کی ہے، یہ ختم ہو جائے گا اس تاریخ پر. تو اگر جن چیزوں کا آج ہمارے سامنے معاملہ ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس سے پہلے یعنی ابھی تو وقت ہے، ابھی کیا معاملہ ہے، آدمی اس وقت کے ساتھ جو فائدہ اٹھا سکتا ہے یعنی کچھ اور کرنا ہے تو وہ کر لے، جب وقت آئے گا آخری اس وقت دیکھ لیں گے. آج جو اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا ہمارے لیے راستہ رکھا ہے توبہ کا راستہ کس بنیاد پہ رکھا ہے؟ اسی بنیاد پہ رکھا ہے کہ جب تک انسان کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی ایک لمحے کی زندگی باقی ہے یا ایک کئی سال کی زندگی باقی ہے، نہیں معلوم ہے، اور وہ طے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں توبہ کرتا ہوں. لیکن جب اسے معلوم ہے کہ اگلا لمحہ میرے پاس نہیں ہے، اب تو سبھی لوگ توبہ کریں گے، اس کی کوئی یعنی اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، وہ موقع انسان کے لیے بے فائدہ ہو جائے گا. پھر اللہ رب العالمین اسے وہ موقع نہیں دیں گے اس معاملے میں کہ میں ٹھیک ہے صحیح ہے، اس اعتبار سے بات ہے کہ اس نے اپنی زندگی کتنا وقت اس طرح گزارا ہے. تو یہاں ہر وقت ہر لمحے اس کے لیے یہ گنجائش موجود ہے. اور پھر متوجہ ہونے کی بات بھی ہے کہ انسان اسی اندیشے کے اندر رہتا ہے کہ جانے کب کیا ہوگا، جانے کب کیا معاملہ ہو جائے گا، لہٰذا مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی بات ہے یہ. ورنہ شیطان جو انسان کے ساتھ لگا ہے نہ معلوم ہونے کے باوجود بھی احساس دلاتا ابھی بہت وقت پڑا ہے، جب ہمیں معلوم نہیں تب بھی احساس دلاتا، اور جب یہ پتہ ہوتا تو پھر کیا کرتا. تو بہت سے پہلو اس کے جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اس میں یہی بات کہ جو نیک آدمی ہے جو کہیے کہ آخرت کی فکر رکھتا ہے وہ تو ہر لمحے اس کا اندیشہ رکھتا ہے کہ جانے کب موت آ جائے یا کب آخری وقت آ جائے، قیامت کی بات آ جائے. اور جو کہ یہ شیطان کے چنگل میں پھنسا ہے وہ مگن رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، ابھی کوئی آتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے، کوئی آثار نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے کام میں جس گمراہی میں پڑا رہتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یا اس کی حکمت ہمارے سامنے رکھ دی. یہ تو وہ باتیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں، ورنہ اس کی حکمتیں اور کتنی ہیں یہ اللہ رب العالمین خود جانتے ہیں. لیکن انسان کے لیے مفید ہے اس لیے اللہ نے اس کو ایسا رکھا، ورنہ اللہ اپنے انبیاء کو بھی یہ بات بتا دیتے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بس کوئی ایسا شخص، اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، یاد رہے. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے روک نہ دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. کیا سوچنے کی بات ہے. اس میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، جن کو یہ یقین نہیں ہے یعنی کوئی ایمان نہیں ہے کہ آخرت بھی آنی ہے اور آخرت کے اندر جو ہے انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اسے اس کی زندگی کا حساب اس سے لیا جائے گا اور اس کی جزا یا سزا وہ وہاں پر پائے گا. تو ایسا شخص کیا ہے؟ مطمئن ہے، بے فکر ہے، اسے پتہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے اور اس کے اثرات ان لوگوں پر ہی پڑتے ہیں جو اس کے ساتھ ہیں. یعنی وہ اس سے ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی آدمی اس بے فکری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو اس کے اپنے جو شب و روز ہیں، اس کے معاملات ہیں، معمولات ہیں، وہ کسی اور نوعیت کے ہیں. اور ایک آدمی جو اس اندیشے میں مبتلا ہے کہ جانے کا بھی معاملہ ہو جائے اور ہر جو میرا زندگی کا ہر کام، ہر موقع، ہر لمحہ جو ہے اس کا جواب دہی مجھے کرنی ہے، تو کتنے ذمہ دارانہ زندگی میں گزارے گا. دونوں کے اندر بڑا فرق ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا تجھے اس دن کی یاد سے روک نہ دے. اور اس کے بارے میں مزید کیا بات بتائی؟ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے. یعنی یہ بات بھی ساتھ ہی اللہ نے بیان فرمائی ہے. تو اسی لیے کہ ایمان نہ لانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آدمی خواہش نفس کا بندہ بن جاتا ہے. یہ بھی اس کے اندر بات آ جاتی ہے کہ جس کے سامنے آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کی یاد، آخرت کا احساس نہیں ہے تو پھر وہ اپنی خواہشات پر چلنے سے باز نہیں آئے گا. ظاہر ہے جب مجھے ڈر ہی کوئی نہیں ہے تو جو دل چاہتا ہے وہ پورا کر لیا جائے. آج جو آدمی اپنے دل کو قابو میں رکھتا ہے یا اپنی خواہش کو جو ہے اس کو اوپر بند باندھتا ہے اور خواہش کو بھی غلط خواہشات کے اوپر جو ہے عمل پیرا نہیں ہوتا ہے، وہ یہی احساس ہے کہ کل مجھے اس کا جواب دینا اور اس کی سزا بھگتنی پڑے گی اگر غلط کام میں نے کر لیا تو. ورنہ اگر یہ اس کا اندیشہ نہ ہو تو انسان کا نفس اتنا موزور ہے کہ اس سے غلطیاں کرائے گا، کوتاہیاں خراب اس کے سے جو ہے گناہ کروائے گا. تو اس اعتبار سے بتا دیا کہ جو شخص پر ایمان نہیں لاتا وہ اپنی خواہش نفس کا بندہ بن جاتا ہے. تو فرما دیا کہ وہ تمہیں اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے. تو اس میں ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے تعلق کو اس طرح سے، یعنی ایک تعلق تو وہ ضروری تعلق ہوتا ہے نا، اس کے اندر ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، کوئی ایک ہمدردی کرتے ہیں، کوئی خیر، یہ سارے معاملات ہیں. لیکن
جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں یا اثر قبول کرتے ہیں کسی کا، یا اس کے ساتھ ہمارا وہ کہیے کہ اس طرح کا ساتھ ہوتا ہے کہ ہم پر اس کی عادتیں یا اس کے معاملات اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بتایا ہے کہ ایسے کسی شخص کے ساتھ رہے تو وہ تمہیں اس گھڑی کی فکر سے روک دے گا، تمہیں بھی اس طرح سے محو کر دے گا، منہمک کر دے گا دنیا میں کہ تم آخرت کی تیاری سے رک جاؤ گے۔ تو فرما دیا اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اگر ایسا ہو گیا کہ تم نے اس کے چکر میں آ کر آخرت کی فکر کو فراموش کر دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ بات اللہ رب العالمین واضح طور پر ہمارے سامنے رکھتے ہیں، لہٰذا آخرت کی یاد رکھنا خود بھی اور اپنی کہیے کہ اجتماعیت، اپنی دوستی، اپنے تعلق کو اس حوالے سے دیکھتے رہنا کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ کوئی دنیا پرست آدمی کے ساتھ مل کر آدمی خود بھی اسی کے رنگ میں نہ رنگ جائے، اور یہ ہوتا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ بعض لوگ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھے لوگ اس رو کے اندر بہہ گئے، یعنی اسی دنیا پرستی، اسی وہ کہیے کہ معیار زندگی کا فتنہ ہر آدمی لگ گیا اسی کے اندر۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو چیزیں کیفیات ہیں ان عقائد کے اعتبار سے بھی انہوں نے بھی اپنا اثر دکھایا ہے۔ آگے فرمایا قال وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جواب دیا قال ہی عصایا اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ اب اللہ رب العالمین نے جو یہ بات اس مقام پر سامنے رکھی ہے اور یہ پوچھا ہے ان سے موسیٰ علیہ السلام سے کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے یمین میں، تیرے سیدھے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے اے موسیٰ؟ تو یہ کیا معاذ اللہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کیا ہے یہ؟ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تو کے سامنے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یہ؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ احساس دلا دیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، یعنی آپ کو یہ بات خود بھی سمجھ میں آ جائے بھائی آپ کے ہاتھ میں یہ میرے ہاتھ میں یہ ہے، یعنی اب اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے ابھی تو نہیں پتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ میں، یعنی اس عصا کے ساتھ میں کیا اللہ تعالیٰ کام کرنے والے ہیں، اس کی حید تبدیل کر دیں گے۔ تو یہاں پر اس اعتبار سے یہ بات سامنے ہے کہ یہ جو بات سوال ہے تو اسی اعتبار سے کہ یہ بات مستحضر ہو جائے، دیکھ لو کیا چیز ہے یہ عصا ہے نا، یعنی اس معاملے میں یہ احساس دلانا ہے، یہ بات ہے، ورنہ اور کوئی سوال کا اس کا کوئی اور بات نہیں، مطلب نہیں ہے کہ یہ بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کی غایت بھی بیان کرنی شروع کر دی ساتھ میں، یعنی اس کی غایت بھی کہ اس کا مقصد کیا ہے، میں کیوں رکھتا ہوں اسے، اس سے یہ کام لیتا ہوں، یہ کام لیتا ہوں، یہ کام لیتا ہوں۔ ظاہر سے اللہ کی بارگاہ میں جو آدمی حاضر ہو اور کلام کر رہا ہو، ہم تو دیکھتے ہیں نا یہاں کسی بڑے آدمی سے بات کرنے لگے تو آدمی کا کیا حال ہوتا ہے، یعنی اپنے اوپر جو ہے اس کا قابو اس طرح نہیں رہتا ہے اور بات اور آگے بھی کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اس لاٹھی کا کرتے کیا ہیں، بلکہ یہ پوچھا تھا کیا ہے آپ کے ہاتھ میں، اور مقصد یہ ہے وہ یہ ہے کہ سامنے بات واضح ہو جائے، لیکن ساتھیوں نے یہ بتا دیا کہ میں اس سے یہ کام بھی لیتا ہوں۔ غرض یہ کہ اب جب انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ میں اسے کام لیتا ہوں، بلکہ اور یہ بھی کہا اور بھی بہت سے کام ہیں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اسے لیتا ہوں۔ تو اس پر بھی بات کے مفسرین تو ادھر بھی چلے گئے کہ یعنی یہ ایک تو عصا رکھنا سنت کی بات کی اور کہا اس کے فوائد کیا ہیں۔ غرض یہ کہ بہرحال یہاں معاملہ اس کے علاوہ ہے، صرف اتنا پوچھ رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے آپ کے ہاتھ میں، یہ یعنی یہ واضح ہو جائے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، یعنی یہ عصا ہے، مقصد اس کا پیش نظر رکھنا بات اس کی نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا قال القیہا یا موسیٰ، ٹھیک ہے عصا ہے نا، اب کیا کہا اللہ نے، قال القیہا یا موسیٰ، ڈال دو اسے نیچے، پھینک دو اسے موسیٰ، اسے پھینک دو، اے القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو پھینک دو۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اس نے پھینک دیا اور یکیک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ یعنی اب کیا بات آئی سامنے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی عصا پھینکا، یعنی اپنی لاٹھی جو ہے ڈال دی نیچے، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، پھر کیا ہوا اس کے اندر تبدیلی کیا آئی کہ وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا، یعنی یہ اس کے اندر تبدیلی آ گئی۔ اب یہ بات جو اس کے اندر ہے دوسرے مقام پر آئے گی بات اس میں کہ موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کے بھاگے، یعنی اس منظر کو دیکھ کے، یعنی یہ بات بھی آئے گی، اللہ نے بتایا۔ یہاں اللہ اس کا ذکر نہیں کر رہے، یعنی یہاں پر اختصار کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اب آگے کیا کہا، قال خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لے
اور ڈر نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی. اب سوچنے کی بات ہے، یہ یہاں جو بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ایک طرف تو یہ کہ ایک لکڑی، ایک عصا لکڑی کا ہے، یعنی اس کا سانپ بن جانا، اژدہا بن جانا، اس کے لیے یہاں پر حیہ کا لفظ آیا ہے، کہیں جان کا لفظ آیا ہے. تو اس میں اس کی مختلف کیفیات کے حوالے سے اس کے الفاظ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ جس سے گویا کہیے کہ اس کی کیفیات، یعنی کہیں بڑے اس کے حوالے سے آیا ہے تو اس کے بارے میں کہا کہ بڑا تھا اور اس کی تیزی ایسی تھی جیسے چھوٹے کی ہوتی ہے، یعنی خاص دے کی شکل میں لیکن تیزی اس طرح کی تھی. خوبی کی بات ہے. تو غرض یہ کہ اب یہ جیسا بھی ہو، بات یہ ہے کہ ایک لکڑی کو سانپ بنا دینا، ایک لکڑی کو سانپ بنا دینا اور سانپ کو پھر لکڑی بنا دینا، یعنی یہ بات ہے نا، یہ سوچنے کی بات ہے. کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے؟ یعنی اب اس میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اب یہ تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کے ذریعے کیا کام لیا جائے گا، کیا ہوگا، یہ نشانی ہے، معجزہ ہے، اس کو دے کے بھیجا جا رہا ہے، یہ سب باتیں تو اپنی جگہ پر ہیں. لیکن ہمارے لیے جس میں جو سبق موجود ہے اس وقت وہ کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت یہ ہے کہ وہ بے حقیقت چیز کو حقیقت بنا دیتا ہے. بے حقیقت چیز یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی ایک لکڑی ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے وہ سانپ بنا دیا اور اس سے یہ کام لیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہا ہے میں اس سے یہ کام لیتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اس سے یہ کام لیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ یہ کام لیتے رہیے. اب یہاں یہ پہلو سامنے آئے گا. اب یہی کہ وہ لکڑی جس کے بارے میں، اس عصا کے بارے میں جس پر بات ہو رہی تھی کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں. تو یہ بات تو یہ کیا ہو رہی ہے، یہ یعنی یہ جو لکڑی کے کام اس سے لے کر یہ کام ہو رہے ہیں. اللہ بھی اس سے کیا کام لے رہا ہے؟ اب اللہ اس سے کیا کام لے رہا ہے؟ اب سوچنے کی بات ہے، وہی لکڑی جس سے موسیٰ علیہ السلام یہ کام لے رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اس سے کیا کام لے رہا ہے. تو اللہ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کوئی بڑے لاؤ لچکا فلاں ایسے ویسے کیسے، وہ کیسے کب کہاں سے کدھر سے، ایسی ہی بے حقیقت چیزوں کو حقیقت بنا کے. اور یہ تو انبیاء کا معاملہ ہے، انبیاء کا معاملہ ہے. لیکن اللہ رب العالمین تو کہیں سے بھی کسی کو بھی اٹھا کر کدھر سے بھی کھڑا کر کے اپنا کام لے سکتے ہیں. اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یعنی اس کے لیے کوئی بڑے اس کی بات بڑے فاصلہ ایسے لوگ بات نہیں ہے. جیسے کہا تھا جس میں علماء نے کہا، وہ بات ہوئی تھی پہلے بھی، اس میں ہے آیا شورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یعنی اللہ نے وہی بت خدے سے، یعنی وہی جو کہ اس کے خود یعنی سب کچھ ظلم کرنے والے اور سارا یہ معاملہ تھا تاتاریوں نے جو کچھ کیا، یعنی ایک سزا بن کر مسلمانوں پر وہ آئے. اللہ نے انہی کے ذریعے سے اسلام کی دوبارہ سربلندی کا کام لینا شروع کر دیا، پھر آگے بڑھ گیا کام، آگے بتایا. تو اللہ تعالیٰ کب کس سے کیا کر لے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. یعنی ہم جو کہیے کہ مایوس ہونے لگتے ہیں نا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، ہمارے پاس قوت کیا ہے، ہماری ساری اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے. لیکن جو سب سے بڑی قوت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ اگر اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اگر اس کا یعنی عمل پیرا ہو جائے اس کے احکامات پر، پھر دیکھیں نتیجے کیا نکلتے ہیں. تو اس مقام پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس لاٹھی کو سانپ بنا دیا اور پھر اس سے جو آگے کام لیے جائیں گے وہ پھر کام آگے ہمارے سامنے آئیں گے. تو اس وقت کی بات کو اسی حد تک موقوف رکھتے ہیں اور اس کے بعد اگلے موضوع کی بات اگلی گفتگو میں رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.